الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو۔ آپ نے فرمایا ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ پکارنا ہے۔ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں انہیں پکارنا۔ اللہ کو پکاریں گے تو یہ پکار اللہ کی عبادت بنی۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو یہ اس اور کی کیا بنے گی؟ عبادت۔ آپ نے یہ فرما کے بطور دلیل اس پر قرآن کی ایک آیت کو پیش کی۔ یہ سورۃ حامیم مومن میں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، قرآن کا طرز اسلوب بتائے گا کہ پکارنا کیا ہے؟ توجہ سے سنیں گے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں۔ یعنی قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، مجھے پکارو۔ آیت کے آخری حصے میں جا کے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ میرے آقا نے اس بات پہ بطور دلیل اس آیت کو پڑھا کہ پکارنا کیا ہے؟ آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا؟ ادعونی، مجھے۔ آخری حصے میں جا کے کہنا چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جو میری پکار سے منہ موڑتے ہیں انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن آیت کے آخری حصے میں ان دعائی نہیں کہا، آخری حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ قرآن نے بتایا کہ پکارنا کیا ہے؟ یہ وہ پکار ہے جو ما فوق الاسباب ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ایک آدمی وہاں گیٹ میں کھڑا ہے، میں محراب میں بیٹھ کے اسے آواز لگاتا ہوں، او فلاں، یہ پکار تو عبادت نہیں بنے۔ میرے مرشد پنڈی میں، کراچی میں ٹیلی فون پہ ان کا نمبر ملا کے ان کو آواز لگاتا ہوں، مرشد جی میرے واسطے دعا کرو، یہ تو عبادت نہیں بنے۔ یہ جائز ہے؟ وہ پکارنا عبادت بنے گا جو ما فوق الاسباب ہے۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے، وسائل کے، ذرائع کے، مشینری کے، ہر جگہ سے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟